قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه هو اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتم النعمة على عباده. ويقال إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا السبت لأن اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك. فلهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام. فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد، ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع. وأن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ ہم نے سبت کا دن جو ہے ان لوگوں کے لیے رکھا تھا جو اس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، تیرا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَحْكُمُهُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے جتنے دن بنائے ہیں یہ سارے کے سارے دن، سارا زمان، سارا مکان، سارے ایام تمام اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایک دوسری آیت مبارک میں کہ یہ جو کائنات ہے سب کو اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ السماوات والارض وما بینہما، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ نے 6 دنوں میں بنائی، اور 6 دنوں سے مراد کیا ہے؟ اسی لیے عرب کہتے ہیں نا الاحد، احد مانا 1، تو احد جسے آپ کہتے ہیں اتوار،
تو عربی میں کہتے ہیں احد. تو احد سے شروع کریں گے. احد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمیس، جمعہ. تو اس کے بعد سبت. تو یہ 6 ایام ہیں جن کا ذکر احادیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے اور اللہ کے قرآن میں بھی ملتا ہے. قرآن پاک نے 2 دنوں کا ذکر کیا ہے بطور خاص. ایک تو سبت کا یعنی ہفتے کا دن، اور ایک دن ہے جمعہ کا دن کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ پاک نے جمعہ کے دن کی خصوصیت فرمائی کہ ایمان والوں جب تمہیں پکارا جائے سب کام چھوڑ کے تیاری کرو اور جمعہ کی نماز میں حاضر. تو ایک تو جمعہ کا دن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور ایک سبت کا دن موجود ہے جیسے یہاں ہے انما جعل السبت. سبت کا معنی ہفتہ. اسی طرح دوسرے مقام پر دوسری صورت مبارک میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے بنو اسرائیل پہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا. اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم باقی دنوں میں تو شکار کر سکتے ہو لیکن ہفتے کا دن جو ہے وہ منع ہے. لیکن بنو اسرائیل نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اور وہ مخالفت اس طرح کی کہ انہوں نے اپنے ندیوں اور نالوں کے سامنے حوض بنا دیے بڑے بڑے، اور وہاں اس قسم کی جالیاں بھی لگا دی کہ جو مچھلیاں یوم السبت کو آئیں تو وہ حوض میں جب آئیں تو پھر دروازے بند کر دیتے، تو اتوار والے دن آ کے ان کو پکڑ لیتے. جیسے دیکھو جی ہم تو اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یوم السبت شکار نہ کرو، تو ہم یوم السبت شکار نہیں کرتے. ہاں البتہ ہم اس کے بعد ہفتے والے دن شکار کرتے ہیں. تو لہذا ہم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں جس پر ان پہ اللہ کی لعنت آئی کہ بدبختو تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. تو تم اس بہانے سے شکار تو کر رہے ہو، مچھلیاں تو تم جمع کرتے ہو ہفتے والے دن، صرف پکڑ لیتے ہیں ان کو اتوار والے دن. جیسے آج کل مسلمان ہیں اللہ پاک رحمت فرمائے، انہوں نے بھی ہر کام میں ماشاءاللہ بنو اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. یعنی بنو اسرائیل بھی اگر آج آ جائیں نا جی، یقین فرمائیں کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب آپ مائی باپ ہیں، آپ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی ہر رستے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی رکھو، انہوں نے کہا حاضر جی رکھیں گے لیکن رکھیں گے اپنے منشے سے جو ہمیں اچھی لگے. ہمیں چھوٹی اچھی لگے گی چھوٹی رکھیں گے، ہمیں تھوڑی پہ اچھی لگے گی تھوڑی پہ رکھیں گے، ہمیں فرنچ کٹ اچھی لگے گی تو فرنچ کٹ رکھیں گے، اور جناب ہم کبھی داڑھی کو یوں الٹا کر کے بھی رکھیں گے کبھی سیدھا کر کے بھی رکھیں گے. ہم دیکھو جی داڑھی تو ہم نے رکھی ہے نا، اللہ رسول نے بھی یہی کہا ہے نا داڑھی رکھو، داڑھی تو رکھی ہوئی ہے. اب چاہے وہ اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے 2 ہاتھ فٹ ہو، داڑھی تو ہے نا، زیادہ ہم داڑھی والے بن گئے. تو ہم نے بھی بڑے راستے نکال لیے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، ہم نے کہا بالکل آنکھوں پہ حضرت سود بالکل حرام ہے، لیکن یہ تو بینک کا سروس چارجز ہے، یہ سود نہیں ہے حضرت. سود تو وہ ہوتا ہے جو بڑے آدمی غریبوں سے لیتے تھے، یہ تو بینک لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، یہ تو تجارت ہے. باقی یہ پیسے لیتا ہے تو سروس چارجز ہے، لہذا یہ سود نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے حلال کر لیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شراب حرام ہے. ہم نے کہا بالکل جناب ہم تو بالکل مسلمان ہیں اور قرآن کے ماننے والے ہیں، سرکار دو عالم کو ماننے والے ہیں، ہماری جان کملی والے پہ قربان ہے. شراب بالکل حرام ہے، لیکن جو انگور سے بنایا جائے، باقی یہ وسکی ہے، وڈکا ہے، شیمپین ہے، یہ جانی واکر ہے، یہ تو شراب نہیں ہے حضرت، یہ تو دوسری چیزیں ہیں. یہ تو ایسے ہے جیسے آپ کھجور کو بھگو دیں،
یہ تو آپ ایسے ہیں جیسے پرانے گڑ کو بھگو دیں، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے انگوروں کو بھگو دیا 2 دن کے بعد پی لیا، تو یہ تھوڑا شراب ہے۔ حضور نے جو شراب حرام کیا خمر الذی خامر العقل، یہ تھوڑا حرام ہے، تو ہم نے شراب کو بھی حلال کر دیا ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے حالانکہ ایک سیدھی سی بات تھی کہ میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالی سرکار دو جہاں پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجے، ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا، فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام۔ بس اب تم انگور سے بناؤ یا تم کتے سے بناؤ یا بلے سے بناؤ، جو نشہ ہے وہ حرام، کل مسکر حرام۔ اچھا، اب ہمارے پاس لوگ بڑے سمجھدار تھے، نے کہا ہاں جی ہم اتنا پیئیں گے جس سے نشہ نہیں ہوگا، ہم تو سرور کے لیے تھوڑا سا پی لیتے ہیں، ایک آدھا پیک چڑھا لیا، اچھا کھانا کھا لیا، گپ شپ ذرا ٹھیک ہو گئی، تو نشے میں ہم نہیں چاہتے کہ دماغ خراب ہو جائے اور پاگل ہو جائیں اور ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، کیونکہ نشہ تو حرام ہے نا، کل مسکر حرام۔ ہم مسلمان ہیں جناب، ہم نشے والا کام کہاں کرتے ہیں، ہم تو سرور والا کام کرتے ہیں، بس ایک آدھا پیک جو ہے پی لیتے ہیں۔ تو حضور نے اس کا بھی حل کر دیا، فرمایا کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک گیلن بھی حرام ہے۔ تو سارا حل حضور نے کر دیا، لیکن ہم نے ہر حکم کو توڑا ہے، ہم نے ہر حکم کو توڑنے کے لیے راستہ۔ اب دیکھیں عمرے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، 50,000 لاکھ 2 لاکھ، جو بڑے لوگ ہیں وہ تو 2 لاکھ کا پیکج لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہے اور لہذا پیسے زیادہ لگے۔ لیکن جب عمرہ کر لیں گے تو ٹھہرو بھائی، ادھر سے ذرا دیکھ لینا، بال ذرا دیکھو، بس 2-3 بال ادھر سے کاٹ لو، میرے کٹنگ میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیا ضرورت ہے ایسے عمرے کرنے کی۔ اور جی بال کٹوائے ہیں ہم نے، کتنے کٹوائے تھے، وہ جی وہاں ایک کینچی لے کے کھڑا تھا، بس وہ ادھر سے اور یعنی وہ جو تھوڑے سے زیادہ تھے وہ ہم نے کٹوا لیے۔ ایسے عمرے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ صبح کا زبان اور شام کو شربت بدوری اور 6 مہینے کے بعد 1 عدد عمرہ، کیا ہے؟ اگر عمرہ کرنا ہے حضور کی سنت کے مطابق کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ ساری کائنات، ساری مخلوق کے بال محمد مدنی کے پاؤں کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہیں، حضور تو اس طرح پھروائیں اور آپ پوچھیں وہ جی ادھر سے ٹک لگوایا، کیا تماشا ہے؟ کون سا یہ عمرہ ہے اور کون سا یہ قصہ ہے؟ ایسے رونق ہے، پکنک ہے، چلو بھائی یوروپ نہ گئے تو مکہ مدینہ دیکھ لیا، دیکھو تو صحیح ہے، مولوی جو کہتے رہتے ہیں مکہ مدینہ، کیا ہے مکہ مدینہ؟ بس دیکھا ہے ذرا، بس ٹھیک ہے، اور لوگ بھی کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، ہمارے سیٹ صاحب جو ہیں وہ جناب عمرے شریف پہ گئے ہوئے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ وہ جی بینکر ہیں، کام تو بڑا بینک ہیں ان کے۔ اچھا وہ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ جی حضور کی زیارت پہ۔ کام کیا ہے؟ جی انشورنس کمپنیوں کے مالک ہیں، یعنی الف سے لے کر یہ تک حرام کھاتے ہیں۔ ایسے پیسے سے مکے مدینے آنے کا کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ملبسوں کا حرام و مطعموں کا حرام و مأکلوں کا حرام۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ آتا ہے اس کا لباس حرام سے ہے، احرام حرام سے ہے، اور پیسے حرام سے ہیں، روٹی حرام سے ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ کہہ دو لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، دفع ہو جاؤ، کوئی مجھے تمہاری لبیک کی ضرورت نہیں۔ حج کرنا ہے تو حلال کے پیسے سے کرو، عمرہ کرنا ہے تو حلال کے پیسے سے کرو، جس میں ایک ذرے کا حرام کا شبہ نہ ہو۔ پھر دیکھو عمرے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر دیکھو تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی، پھر دیکھو کہ مکے مدینے کے اثرات طبیعتوں پہ اثر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ میرا بھائی جب ہو ہی اندر حرام تو کیسی دعا؟ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کا حال یہ ہوگا، ان کا کھانا حرام سے، پینا حرام سے، ان کے بدن کا گوشت حرام سے بنا ہوگا، اور وہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کریں گے رو رو کے، یا رب یا رب یا رب۔ فرمایا اللہ یستجاب لہ، کہاں سے وہ دعائیں منظور ہوں گی؟
وہ تو دعائیں اوپر اٹھائی ہی نہیں جاتی. دیکھ لیں آج ہم لاکھوں بندے دعا کرتے ہیں کشمیر کے لیے، حل ہو گیا؟ ہر روز خبر پڑھو آج اتنے شہید ہو گئے. رات دن دعائیں کر رہے ہو فلسطین کے لیے، کیا ہو گیا؟ رات دن دعائیں کر رہے ہو مجاہدین کے لیے، کیا ہو گیا جناب؟ روز سنو گے اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے قید ہو گئے، اتنے کو گولی لگ گئی. روز دعائیں مانگتے ہو اللہ کفر کو ذلت میں شکست دے، کفر اور چڑھتا جا رہا ہے. روز دعائیں مانگتے ہو اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام اور نیچے جا رہا ہے. کہ وجہ کیا ہے؟ آخر غور کرو، اتنے مسلمان ہو، کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ کہ ایک دور وہ تھا تمہارا کہ حضرت علی عن الحضرمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے. آپ ایک لشکر کے ساتھ جہاد میں جا رہے تھے اور ایک دشمن نے راستہ بتلانے کے ذریعے ایسا دھوکہ دیا کہ حضرت کے لشکر کو ایک ایسے جنگل میں لایا کہ جہاں میلوں تک پانی نہیں تھا. دشمن تو پھر دشمن ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ مدینہ شریف. انہوں نے کہا جناب میں شارٹ کٹ آپ کو لے جاتا ہوں. وہ ایسے رستے سے لے گیا، صحرا ہی صحرا، پہاڑی پہاڑ، اور میلوں تک، یعنی ایک ہفتہ رات دن سفر کریں تو پھر پانی کی امید. حضرت علی الحضرمی ایک جگہ پڑاؤ کیا، شام کا وقت تھا. لشکر کے جو ذمہ داران تھے وہ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو بری طرح پھنس گئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں دشمن نے ایسی چال چلی ہے اور ایسے رستے پہ لے آیا ہے کہ میلوں تک پانی نہیں ہے اور 1500 انسانوں کا لشکر ہے، اور ہمارے پاس جو پانی ہے اگر جانوروں کو نہ پلائیں، صرف بندے پیئیں تو آج رات گزار لیں گے. حضرت نے سنا اور مسکرائے، فرمایا اچھا بھائی، فرمایا کوئی بڑی بات ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں پریشان ہو گیا؟ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ زمین کا پانی نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ الحاجہ، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، درود شریف پڑھا اور کہا یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. بس 4 نام. ہم تو روز 99 نام پڑھتے ہیں اور دعا منظور نہیں ہوتی. حضور پاک کے اللہ کے ناموں میں اسماء اللہ الحسنى، للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صرف 4 نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم. یہ صرف اللہ کے نام. اور اس کے بعد کہا کہ اللہم انزل علینا الغیث، اللہ بادلوں کو حکم دے کے برسیں، تیرے بندے پیاسے بیٹھے ہیں. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت کے دعا کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے اور بادل جوش میں آ گئے. اتنا بادل ٹوٹ کے برسے کہ سارا راستہ بھی ٹھیک ہو گیا، تمام برتن بھی بھر گئے، جانوروں نے پی لیا، مشکلیں بھر لیے گئے، اور جناب ہفتوں کا پانی ہو گیا. تو وجہ کیا کیا؟ کہ صرف اتنی دعا کی ہے. 2 رکعت پڑھی، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یہ مشہور دعا ہے الحضرمی. اور ہم جناب 99 اسماء جو ہے نا جی، اس کو رٹا لگا لگا کے پڑھتے ہیں، جو بادل کھڑے ہوں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. آخر سوچو، غور کرو، وجہ کیا ہے؟ حضرت قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اس دور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، ابھی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، اور اس علاقے میں، ہندوستان کے اس علاقے میں، یو پی کے اس علاقے میں جہاں دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور ہے، یہ بڑے بڑے قصبے ہیں، بالکل بارشیں نہیں ہوئیں اور قحط کا عالم ہو گیا اور لوگ بڑے پریشان.
کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے صلاۃ استسقاء پڑھی، بعض نے دعائیں استسقاء پڑھی، اور جتنی دعائیں مانگے ہیں وہ بارش نہ آئی۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی طیب تشریف لاؤ، میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے بھی وہ تمہارا ایک دوست ہے، ایک فقیر، وہ جو سڑک پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا حاضر ہے تو صحیح، کبھی کبھی دوست کیا ہے، وہ فقیر آدمی ہے، کبھی میں جا کے چائے لے آتا ہوں، اتنی بھی مہربانی کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے چائے لے لیتے ہیں بس، اور کسی آدمی سے چائے بھی نہیں پیتے، اور کبھی کبھی میں روٹی بھی دے آتا ہوں، وہ بھی لے لیتے۔ دوستی کیا ہے، میں بچہ ہوں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور سارا دن وہ جناب دھوپ میں یا کسی سائے میں درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، اور بالکل پھٹے پرانے تھے کپڑے، اور کچھ بھی نہیں۔ میں ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اب فرماتے ہیں ہم بچے تھے، نئے نئے پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارے علماء دعائیں مانگ رہے ہیں، مسجد میں مدرسوں میں ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، وہ تو پتہ نہیں بیچارہ عقل والا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب بزرگوں نے کہا تھا تو فرماتے ہیں میں چلا گیا تو چائے لے کے گیا تو فرمانے لگے بھائی طیب آج کوئی خاص خوش آمدیں ہو رہی ہیں، کوئی بات ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت کوئی بات نہیں۔ کہا میں نے چائے مانگی نہیں، کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا حضرت چائے کبھی کبھی لاتا تو ہوں، کہا جب میں کہتا ہوں، آج تو میں نے نہیں کہا، آج کوئی بات ہے چھپا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت کیا بات ہے، کچھ نہیں، بس دل کیا میں آپ کے لیے چائے لے آیا۔ کہتے ہیں اچھا بھائی اب بیٹے ہو، بیٹا بنایا ہے تو انکار بھی کرتا، چائے دے دو۔ چائے لے نکالیں کہ اب جاؤ، کیوں کھڑے ہو پھر؟ تو میں نے کہا حضرت بس وہ برتن لے کے جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھا بھائی تم تھوڑی دیر کر کے برتن لے جانا، بس اب جاؤ۔ میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد گیا، برتن اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اچھا کوئی کام تو نہیں؟ میں نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگا نا، مولویوں سے کہو نا زور لگائیں، فقیروں کو کیا کہتے ہو؟ ہم تو بابا فقیر لوگ ہیں، اس کے دروازے پہ پڑے ہیں، وہ دھوپ میں مارے راضی ہیں، وہ بارش میں مارے راضی ہیں، وہ ہواؤں میں مارے راضی ہیں، وہ یہ جو میں چائے پی رہا ہوں پانی کا گلاس مل جاتا ہے یہ بھی نہ دے تو ہم راضی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بارش مانگے، ہم تو اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ تو راضی ہیں، سارے تو آپ کے ایمان پہ نہیں پہنچے، لوگ مر رہے ہیں غریب بیچارے۔ فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، اچھا بس مان لیں، اللہ میاں بارش دے دے، بارش دے، بارش دے دے، بس کہنے میں مدرسے پہنچا بارش دے۔ میرا بھائی غور کرو، آخر نماز پڑھتے ہیں ہم، کعبہ شریف میں کھڑے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں، ایک دو نہیں لاکھوں، کیا مانا نعوذ باللہ، سارے ہم خالی، کسی کی دعا تو لگ جائے نا بھائی، 2 لاکھ آدمی دعا مانگ رہا ہو، 2 لاکھ میں چلو خدا کرے کوئی 2 کام کے بندے ہوں، ان 2 کی وجہ سے ہمارا کام بن جائے، وجہ کیا ہو گئی آپ؟ اچھا بعض مولویوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی اللہ میاں ناراض ہیں۔ اچھا ہم سے ناراض ہیں، کافروں سے خوش ہیں، جو اس کے اسلام کو مٹا رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں، ان سے راضی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور کرو، غور کرو، جب تک تشخیص نہ ہو نا بیماری کی، لاکھ علاج کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ جب آدمی بیماری کی اصل جڑ پہ پہنچ جائے پھر 2 آنے کی تکیہ سے بھی علاج ہو جاتا، ورنہ سونے کے کشتے کھلاتے رہو، مریض اور بگڑے گا، انشاءاللہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تشخیص کرے ہر آدمی، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو اس دن سے پہلے جب حساب ہونا ہے۔
ہر آدمی رات جا کے ذرا اپنی بیلنس شیٹ چیک کرے کہ کیا وجہ ہے اور میرے اندر کون سا آخر ایسا مسئلہ ہے کہ میری بات اللہ نہیں سن رہے۔ اللہ تو جانوروں کی سنتے ہیں، اللہ تو مخلوق کی سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چیونٹی کی بھی سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے جا رہے تھے، روایت تو اسرائیلی ہے اللہ عالم، تو راستے میں جب گئے تو ساتھیوں سے کہا واپس آؤ، اب نماز کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ حضرت نے کہا بس بارش آ گئی۔ نے فرمایا حضرت ابھی دعا بھی نہیں مانگی، بارش کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا میں جا رہا تھا تو کچھ چیونٹیاں جو ہیں وہ الٹی پڑی تھیں اور اللہ کے آگے رو رہی تھی کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، اللہ تیرے بندے گناہ کرتے ہیں ہمیں تو برباد نہ کر۔ گناہ تیرے بندے کر رہے ہیں، ہم چیونٹیاں تو نہیں کر رہے، تو ان کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہ دے کہ ہم پانی کے بغیر برباد ہو گئے ہیں، نہ گھاس ہے، نہ سبزہ ہے، نہ ٹھنڈک ہے، زمین کے اندر رہتے ہیں تو زمین جہنم بنی ہوئی ہے، ہم کہاں جائیں؟ اللہ کا رحم آ گیا، ابھی بارش آنے والی ہے تو فوراً بارش آ گئی۔ تو اللہ چیونٹیوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ جانوروں کی بھی سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے ایک عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم میں، جب میں نے پوچھا کہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ایک بلی باندھ رکھی تھی، اس کو بلی کو پنجرے میں ڈال دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، نہ چھوڑتی تھی، نہ خوراک دیتی تھی، وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈالا۔ تو اللہ کو تو بلی بھی پیاری ہے، ایک چیونٹی بھی پیاری ہے، آخر ہم اتنے گندے ہو گئے، وجہ کیا؟ اس پہ غور کریں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ہر بندہ، یہ نہیں کہ صرف مولوی غور کریں، آپ بھی غور کریں، پڑھے لکھے ہیں آپ، تعلیم یافتہ ہیں، دیکھیں نا کاروبار میں گھاٹا ہو تو آپ غور کرتے ہیں کہ جی کیوں گھاٹا ہو رہا۔ اچھا اگر سمجھ نہ آئے تو پھر کسی کاروباری تجربے کار کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ میرا بزنس بھی ٹھیک ہے، پروڈکشن بھی ٹھیک ہے اور اس کی فروخت بھی ٹھیک ہے، لیکن کام گھاٹے میں جا رہا ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں نا، ان کے باقاعدہ ایڈوائزر ہوتے ہیں جو مشورے کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ کام کیوں ڈھیلا ہو رہا ہے، ایسا کرو تو یوں ہو جائے گا، ایسا کرو تو یوں ہو جائے گا۔ تو آپ بھی تو غور کریں نا کہ آخر ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ حالی نے کہا تھا نا کہ امت سے تیری آ کے عجب وقت پڑا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، آج اپنے ہی وطن میں وہ غریب الغربا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا وہ قرآن جو ہم پر حکم کرنے کے لیے آیا تھا، آج وہ تاکوں میں سجا دیا گیا ہے، اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ کے آگے قرآن فریاد کرے گا کہ میرا اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے وظیفے اور تویز لکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا، آیت لکھی، دھو کے پلا دیا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ ایمان نہیں لے آیا، بیماری ایمان والی ٹھیک نہیں ہوئی تو جسم والی کہاں سے ٹھیک ہو جائے گی؟ اس کا قرآن پہ صحیح ایمان ہی نہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز غور کرو کہ ہم میں قرآن ہے، ایمان ہے، کعبہ ہے، محمد مدنی پہ محبت ہے، اللہ رسول کے نام پہ ہم اب بھی قد مرتے ہیں، جانے دے دیتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج ہر جگہ ہم خوار ہیں، ہر جگہ ہم ذلیل ہیں، اور ہر جگہ ہماری عزت کی قیمت ختم ہو گئی ہے۔ کافروں کا کتا مر جائے تو قیمت ہے، ہمارے مسلمان بندوں کے خون بہ جائیں گزرنے والا بھی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین پھٹتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس پہ غور۔
اور جس دن تجھے بیماری مل گئی علاج مشکل کوئی نہیں، بس اس بیماری کو ڈھونڈ لے تو کام ہو جائے گا۔ اب جناب دیکھیں تو اللہ نے یہ سارے دن بنائے ہیں، دیکھیں نا جی، تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا یوم الاحد سے اور ختم کیا یوم الجمعہ سے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، صحیح حدیث میں ہے خلق فیہا، آدم جمعہ میں پیدا ہوا، جمعہ میں جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ کے دن آسمانوں سے اتارا گیا، اور حضور نے فرمایا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، قیامت جمعہ کا دن ہوگا، لیکن جمعہ کون سا ہوگا؟ لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک دن رکھا کہ اس دن میں وہ اکٹھے ہو کے عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں۔ حتیٰ کہ بنو اسرائیل کو جمعہ کا دن دیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم تو یوم السبت، ہفتے والا دن جو ہے وہ ہم اپنی عبادت کا دن بنائیں۔ اچھا، بدبختوں نے دلیل کیا پکڑی؟ انہوں نے کہا جی پہلے 6 دن جو ہے وہ تو کام کے ہیں، 5 دن ہفتے والے دن اللہ میاں فارغ تھے نا۔ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ان کے اپنے عقل کی پچ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کہ ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے، انہوں نے بھی جمعہ کا دن اس کی قوم بنو اسرائیل میں نہ، حالانکہ ہم سے پہلے تھے، لیکن دن انہوں نے ہم سے بعد والا لیا جو یوم السبت ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم جو ہے نصرانیت مسیحیت، وہ بھی ہم سے پہلے ہیں، لیکن انہوں نے دن احد والا لیا، اتوار والا لیا۔ اللہ نے میری امت آئی بعد میں دن پہلے والا لیا، حالانکہ ہم تو جا کے کہیں سوموار ملتا ہمیں، ہفتہ اتوار سوموار، لیکن بنو اسرائیل کو ہفتہ ملا اور مسیحیین کو اتوار ملا، امت محمد مصطفیٰ کو جمعہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خصوصیت جو ہے یہ بھی میری امت کو ملی ہے، اور جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے، سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں افضل تو صرف عرفات کا دن ہے، لیکن ہر ہفتے میں افضل جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا فیہا ساعۃ مبارکۃ مستجابۃ، او کما قال، کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں اللہ سے جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، یہ نہیں دعا کا مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی دعا شروع کر دے، اللہ مجھے بادشاہ بنا دے، اللہ مجھے وزیر بنا دے، اللہ مجھے وزیر، یہ کہتا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو عقل کے بھی تو مطابق ہو اور شریعت کے بھی مطابق ہو، شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، عقل کے خلاف بھی نہ ہو۔ اچھا، وہ گھڑی کب ہے اللہ نے چھپا دی ہے، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے، عصر سے لے کر مغرب تک، اسی درمیان میں کہیں کسی وقت وہ گھڑی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، لیکن زیادہ قول یہی ہے کہ عصر سے مغرب تک۔ تو پہلے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ خاص طور پہ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، وہ عصر کی نماز پڑھ کے اسی وقت اپنے دعاؤں میں لگ جاتے تھے حتیٰ کہ غروب شمس ہو جائے، کہ وہ فرماتے تھے کہ اسی میں وہ رحمت کی گھڑی ملنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں بھی نصیب کروا دے۔ اور کوئی مشکل نہیں، شرط یہ ہے کہ ڈھونڈنے والا ہو، تلاش کرنے والا ہو، شوق ہو، ذوق ہو، تو مشکل کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ خدا نے 6 دنوں میں مخلوق بنائی ہے،
اگر اللہ چاہتے تو ایک پلک جھپکنے سے بھی پہلے بن جاتی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کریں کہتے ہیں ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے حکم کی دیر ہے, اللہ حکم فرماتی ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو بنایا ہے. علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سبق دیتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو, کوئی کام کرو سوچ سمجھ کے کیا کرو. حالانکہ میں تو خالق ہوں, مالک کو جو چاہوں کر دوں اور 1 سیکنڈ میں کر دوں, لیکن میں نے بھی 6 دن اور پھر میں نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو ملائکہ سے مشورہ لیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ. اب اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو وہ دیتا ہے نا کہ جس کے علم میں کمی ہو, لیکن سبق دیا بندوں کو کہ کوئی کام جلد بازی میں نہ کرو, کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کرو. جس کام کو مشورہ کرو گے, استخارہ کرو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے, کبھی نقصان نہیں ہوگا, کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کریں تو اپنے صحابہ سے مشورہ کریں, اور مشورے کے بعد جب فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کرنے کے بعد اس کام کو کر گزریں. تو لہذا یاد رکھیں یہ ہمارے لیے سبق ہے. جتنے ایام ہیں سب اللہ کے ہیں. اب بات جاہلوں کا جو عقیدہ ہے کہ منگل کو سفر نہ کرو, بدھ کو سفر نہ کرو, یہ صرف عقیدہ گناہ نہیں بلکہ شرک ہے. کیونکہ منگل کے بنانے والا بھی خدا ہے, ہفتے کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے, اور بدھ کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے. اگر یہ دن منحوس ہے تو اس دن جن کے بچے پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے, جن کی شادی ہوگی وہ کیا ہوں گے. اس ایک دن میں کہیں موت ہوتی ہے, کہیں ولادت ہوتی ہے, کہیں غم ہوتا ہے, کہیں خوشی ہوتی ہے. یاد رکھو یہ عقیدے رکھنا جو ہے بالکل شرک, یہ کافروں کے عقیدے ہیں اور جاہلیت کے عقیدے ہیں. سارے دن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, تمام اوقات میرے اللہ کے ہیں, تمام زمان میرے اللہ کا ہے, تمام مکان میرے اللہ کے ہیں. حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا علی مہربانی کرو کہ لا تخرج فی هذه الایام فی هذه الساعه, ان دنوں میں جنگ کے لیے نہ نکلنا. حضرت علی پوچھے کیوں, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کے قمر جو ہے وہ عقرب میں ہے, کہ قمر جو ہے وہ برج عقرب میں ہے اور یہ نحوست کی علامت ہے, اور اگر آپ اس گھڑی میں جائیں گے نا تو آپ کو جنگ میں شکست ہو جائے گی. کیونکہ قمر عقرب میں آیا ہوا ہے, آپ مہربانی کریں 2 دن 3 دن کے بعد نکلیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ او ظالم مجھے یہ بتا میرا چاند جو ہے وہ تو برج عقرب میں ہے, میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ بھئی چاند ایک ہے 10 ہے. انہوں نے کہا ایک ہے. انہوں نے کہا میرے دشمنوں کا بھی تو پھر اسی عقرب میں پھنسا ہوا ہے نا, تو پھر ہم برابر ہو گئے تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان تو یہ ہے کہ میرا چاند الگ ہو اور میرے دشمنوں کا چاند الگ ہو. تو نے کہا حضرت علی نے کہ اس کو تو قید میں ڈال دو, ابھی میں جنگ کر کے آتا ہوں, بعد میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے فتح عطا فرمائی. اچھا, بعض علماء جو ہیں اللہ ان کو بھی اور مجھے بھی ہدایت دے, وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب قوم عاد پہ جب اللہ نے عذاب بھیجا تو وہ منگل سے شروع ہوا, اسی طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تو بدھ سے شروع ہوا, اور قرآن کہتے فی ایام نحسات, ان پہ جو عذاب آیا وہ نحس دن تھے.
تو جب قرآن کہتا ہے وہ منحوس دن ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان دنوں میں عذاب آیا ہے، تو ہم ان کو منحوس کیسے نہ سمجھیں؟ لیکن یاد رکھو اگر دشمن کے لیے منحوس ہیں تو ہمارے لیے تو مبارک ہوئے بھائی، جن دنوں میں کافر مر جائیں ان کے لیے تو منحوس ہوئے، ہمارے لیے تو مبارک ہوئے، ہمارے لیے منحوس کیسے ہو گئے؟ نحس تو ان پر تھے نا، ہمارے لیے تو وہ کامیابی کے دن تھے کہ کفر مٹ گیا، قوم عاد مٹ گئی، قوم سمود مٹ گئی، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کامیابی دی، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، تو ہمارے تو خوشی کے دن ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ کفر ہے۔ یاد رکھو کہ شوال میں شادی نہیں کرتے، رمضان میں شادی کر لیں گے، شوال میں نہیں کریں گے، کیوں؟ کہتے ہیں شوال میں شادی کرو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے قاتلہم اللہ، اللہ ایسے عقیدے رکھنے والوں کو ہلاک و برباد کرے۔ میری شادی شوال میں ہوئی ہے، بنا بھی رسول اللہ بھی شوال، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے گھر میں شوال میں داخل کیا ہے، میرا نکاح بھی شوال میں، رخصتی بھی شوال میں، میں حضور کے گھر بھی شوال میں گئی ہوں۔ ایو امرات احب الی رسول اللہ، ساری بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب تو میں تھی محمد مصطفیٰ کو، تو کیسے شوال منحوس ہو گئے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اس لیے اللہ ان آیات میں فرماتے ہیں انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ لا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے ہر ملت کے لیے ایک دن رکھا ہے جس میں وہ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور کی امت کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، لأنه اليوم السادس، یہ چھٹا دن ہے، الذي اکمل اللہ به الخلیقہ، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، ساری مخلوق پیدا ہو گئی، وتمت النعمت علی عبادہ، اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ پوری ہو گئیں۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا تھا کہ تم بھی یہ جمعہ کا دن لے لو، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو سبت کا دن لیں گے، کیونکہ سبت کا دن جو ہے وہ فارغ ہے، لأن اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات، اللہ نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کیا، لہذا ہم بھی چھٹی کا یہی دن رکھیں گے، تمام کام جو ہیں اللہ نے جمعہ کے دن میں کیے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ حضور کی بھی اتباع کریں، چلو سبت پہ رہیں لیکن حضور کی اتباع کریں، اللہ کے ساتھ جو عہد ہیں مواعید ہیں پورے کریں، لیکن انہوں نے پورا نہ کیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، قال مجاہد اتبعوہ وترکوا الجمعۃ، جمعہ کا دن چھوڑ دیا، ثم انہم لم یزالوا متمسکین بہ، پھر ہفتے پہ رہے حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ آیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ان کی قوم جو ہے ان کو عہد یعنی وہ ہفتے کے بجائے اتوار، وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ شَرِيعَةَ التَّوْرَاۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی شریعت پہ قائم رہے، صرف وہ چیزیں جو اللہ نے منسوخ کر دیں، باقی احکام وہی تورات والے رہے، اسی لیے آپ ہفتے والے دن کی بھی عزت کرتے رہے، لیکن جب وہ اٹھا دیا گیا وَإِنَّ النَّصَارَىٰ بَعْدَهُ، آپ کی قوم نصارہ جو ہے قسطنطین کے زمانے میں انہوں نے ہفتے کو چھوڑ کے اتوار کو اپنا لیا یہود کی مخالفت میں، اور انہوں نے تحولوا الی الصلاۃ شرقا، صخرہ کے بجائے نماز پڑھنے کے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے کہ بھئی ہم نے یہود کی مخالفت کرنی۔ وقد ثبت فی الصحیحین من حدیث عبد الرزاق بن معمر بن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبعنا اليهود غدا والنصارى بعد غد، لفظ البخاری۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم میں یعنی صحیحین میں بخاری مسلم میں یہ صحیح حدیث مبارک موجود ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتی ہیں حضور نے فرمایا نحن الآخرون السابقون فی الجنہ. اللہ نے بھیجا تو ہمیں سب کے بعد میں ہے لیکن اللہ میری امت کو جنت میں سب سے پہلے بھیجیں گے. تو جنت میں بھی ہم اول لیکن بھیجنے میں اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ الگ بات ہے کہ اہل کتاب ہم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر دیکھو یہ جمعہ کا دن جو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اختلاف کرتے رہے لیکن اللہ نے یہ جمعہ کا دن میری امت کو ہدایت کر دی. الناس لہو فیہا تبعٌ. اب لوگ جو ہیں ہمارے پیچھے ہو گئے ہم پہلے ہو گئے یعنی جمعہ ہمارے پاس ہے اور سبت جو ہے وہ بنو اسرائیل کے پاس ہے اور احد جو ہے وہ نصارہ کے پاس ہے. تو اللہ نے ان دونوں سے ہمیں مقدم کر دیا. یہ امام بخاری نے روایت کی. وعن ابی ہریرہ وحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضل اللہ علی الجمعۃ من کان قبلنا. پہلے لوگ جو تھے اللہ نے ان کو بتلا دیا وہ جمعہ نہ لے سکے. فقال لليهود يوم السبت وقال للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضي بينهم قبل الخلائق. رواه مسلم. حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں جمعہ عطا فرما دیا ہمارے بعد سبت ہے نصارہ کے لیے احد ہے تو گویا وہ ہمارے بعد ہو گئے اور اللہ پاک نے دنیا میں تو ہمیں سب سے آخر میں بھیجا لیکن قیامت والے دن اللہ پاک سب سے پہلے میری امت کا حساب کر کے پہلے جنت میں بھیجیں گے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میری والدہ بیمار تھی انہوں نے صفا مروہ کے چکر پورے نہیں کیے. میرا بھائی اگر وہ بیمار تھی تو آپ ان کو ریڈی پہ کرا دیتے کوئی مشکل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ریڈی پر ان کو طواف کرا دیتے کوئی. بہرحال جتنے چکر رہ گئے ہیں اب بھی ان کے پورے کراؤ. جتنے چکر ان کے رہ گئے چکر پورے کراؤ ورنہ دم پڑ جائے گی. جتنے چکر بچ گئے 4 کیے 5 کیے جو بچ گئے ابھی کرا دو. تو خود خیال کرو نا بوڑھی ماں ہے تو آپ ساتھ ہیں اس کے بعد پھر آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہو. آپ ان کو ریڈی پہ کرائیں. اگر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد آپ کے بال بڑے بڑے تھے آپ نے مشین پھیری سارے سر پہ ٹھیک ہو گئے پھر آپ نے عمرہ کیا پھر بال موجود تھے پھر آپ نے زیرو مشین پھیر دی ٹھیک ہو گئی. تو اگر بال نہیں تھے تو پھر تو وہ غلط بات. اگر بال تھے تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر کوئی آدمی مکے میں رہتے ہوئے روزانہ عمرہ کرے نفلی عبادت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنا عمرے کرو جتنا طواف کرو کوئی پابندی نہیں. لیکن تمام ائمہ کے نزدیک مکے میں رہتے ہوئے اس عمرے کے بجائے طواف زیادہ کرو. یعنی جتنی دیر تم عمرے میں لگاؤ اتنی دیر اگر طواف میں لگے تو زیادہ ثواب. کہتے ہیں جی کہ احرام کی جو ہمارے پاس چادریں ہیں جب ہم واپس اپنے ملک میں جائیں تو کیا وہ یہاں ہم کسی کو دے دیں؟ تمہاری مرضی ہے. غریبوں کو دے دو ساتھ لے جاؤ اپنے کام میں لگاؤ تمہارا ملک ہے تمہارا مسئلہ ہے. خیرات کرو مرضی ہے اور ساتھ لے جاؤ مرضی ہے. اگر میں چھٹی پہ جا رہا ہوں اور واپسی پر میری نیت جو ہے وہ 1-2 دن جدہ میں رہنے کی ہے پھر آپ احرام نہ باندھیں کوئی بات نہیں. لیکن احرام میقات کے عمرے سے تو محروم ہو جاؤ گے نا. مفت آ رہے ہو آنا تو ہے تم نے تو سیدھا احرام باندھ کے مکے میں عمرہ کر کے سیدھا چل جاؤ. یعنی 2 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اتنی بڑی عبادت سے محروم کر رہے ہو. کوئی عقل مندی ہے؟
میرے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، والد والدہ سب کے لیے کریں، کوئی منع نہیں۔ ایک لڑکا لڑکی دونوں جوان ہیں، نہ پیسے ہیں نہ گھر کے شادی کر سکیں، تو شادی کے لیے تو پیسے نہیں رکھتے، شادی کے لیے ایک مولوی خطبہ مفت پڑھا دے گا، گواہ بیٹھ جائیں گے، کھجوریں تقسیم کر دو آسانے کی بس۔ اور گھر نہیں ہے تو نوکری کر لو، وہ گھر بھی دیں گے، رہنے بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اس کے لیے تم گناہ کرو۔ اپنے والد بھائی بہنوں کے لیے اگر انہوں نے نصیحت کی، وصیت کی کہ عمرہ کرو، ورنہ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ثواب دے۔ زمزم پینے کے لیے چاہے مکے میں ہو یا باہر، افضل ہے بیٹھ کے پیو، ہر پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے۔ زمزم اگر کوئی کھڑے کھڑے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور نے بھی کھڑے ہو کے پیا ہے۔ یہ جاہلوں کی بات ہے کہ زمزم ہے کھڑے ہو جاؤ، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر طواف کر رہے ہیں، رکن یمانی پہ گزریں، موقع مل جائے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حجر اسود کو بوسہ دیں، بوسہ نہ ہو ہاتھ لگا کے چوم لیں، وہ بھی نہ ملے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چلے جائیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہماری بیویاں آج کل بہت سرکش ہو گئی ہیں اور بے جا ضد کرتی ہیں، بے جا لڑتی ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ کے آگے توبہ کرو۔ کہ یاد رکھو کہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے اولیاء اللہ اگر ان کا کوئی ملازم ان کی نافرمانی کرتا یا ان کی بیوی نافرمانی کرتی تو وہ فوراً غور کرتے کہ آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے گھر میں نافرمانی، یہ ہم نے خود پیدا کی ہے نا۔ جب گھر میں ٹی وی آ گیا، ڈش آ گئی، فلمیں آ گئی، میک اپ آ گئے، ڈرامے آ گئے، لڑائی جھگڑے کے استاد گھر میں ہم نے داخل کر دیے، تو پھر اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ کسی بندے کو دریا میں دھکا دو اور کہو خیال رکھنا کپڑے نہ بھیگیں تمہارے، کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اب حضرت بھگتو انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے یہی ہے، جب تک زندگی ہے نا۔ یہ جو سارے گناہ کرتے ہیں نا، گھر جا کے اللہ کی مہربانی سے جھڑ جاتے ہیں، آگے بیگم چپل لے کے کھڑی ہوتی ہے اللہ کی راہ۔ بس اب بھگتو، گزارا کرو، یہی مقدر ہے، یہی سمجھ لو کہ اللہ میاں نے یہی جوتے لکھے ہیں، وہ دعا کرو قبر میں نہ لگے، اگلی معافی اللہ دے دے، بس اگلی خیر مانگو، یہ گزارو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض سلفی حضرات ہمیں کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، ان کے پاس مشین ہوگی اسلام دیکھنے کی، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں سب مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے نا جی ان کے پاس کوئی ایسا ایکسپریز ہوں، دیکھ لیتے ہوں، ہمارے پاس تو نہیں ہے بھائی۔ حرم شریف میں جو خدام ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے اگر یہ سرمایہ والے اور پیسے والے ہوتے تو 400 ریال پہ سارا دن حرم دھوتے۔ یہ تو میں کہتا ہوں زیادہ مستحق ہیں، کسی سے سوال تو نہیں کرتے ہیں، بھیک تو نہیں مانگتے ہیں، اور ان کو بتا دو زکوٰۃ کے ہیں، اگر مستحق نہیں ہوگا کہہ دے گا کہ میں نہیں لیتا۔ ہم لوگ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، مزید عمرہ کریں، بالکل کریں۔ ہمارے والد جب فوت ہوئے تو ہم چاروں بھائیوں نے گھر پہ کھانا بنوایا، خود بھی کھایا، لوگوں کو کھلایا، بالکل ناجائز۔ بلکہ شریعت میں حکم ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس کے گھر 3 دن کھانا بھیجا جائے، اس کے گھر سے نہ کھایا جائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہم سب بیماروں پہ رحم فرما۔ میرا توبہ کی ہے، دل مطمئن نہیں، کسی اللہ والے کو تلاش کرو، میں تو خود گناہگار آدمی ہوں، کسی بزرگ کی صحبت اختیار کرو۔
تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکام پہ چلنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، کسی اور اللہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ کہتے ہیں جی کہ فوت ہونے کے بعد جو لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، صرف آپ جائیں جب کہیں کہ اللہ تمہیں اجر نصیب فرمائے، اللہ مرنے والے پہ رحمت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، عظم اللہ اجرکم، بس اس کے علاوہ ہر وقت فاتحہ پڑھنا، ہر وقت ہاتھ اٹھانا کوئی سنت نہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ ناف کے اوپر ہوں یا نیچے ہوں، جہاں بھی ہوں نماز ہو جاتی ہے، تم پیمائش چھوڑ دو گے، مہربانی کرو۔ جہاں کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا، سب کی نماز کی ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کیا کرو گے؟ کھینچ کے اوپر لے آؤ گے اس کو۔ اللہ کے بندے یہ سنت ہے، اللہ نے رعایت دی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھو جائز، ناف پہ ہاتھ باندھو جائز، ناف کے نیچے باندھو جائز، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیوں امت مصطفیٰ کو لڑا رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو۔ کہتے جی کہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ میاں اسی حالت میں جیسے مرتے ہیں بھیجیں گے یا جوان کر دیں گے؟ جوان کر دیں گے، فکر نہ کرو، خیر میں بیچارہ بڑھاپے سے تنگ آیا ہوا ہے۔ کہتے جی اگر مل کے دعا مانگی جائے وہ بھی جائز ہے، اکیلے مانگی جائے وہ بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ بھی جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو وہ بھی جائز ہے، اتنے ہاتھ اٹھاؤ کہ بغلیں بھی نظر آ جائیں وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ایک مسائل ہے افضل اولا کے، لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں۔ علیہ السلام حی نعم لا شک فیہ ان عیسیٰ رفعہ اللہ الیہ انہ حی فی السماء یرزق وانہ سینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق وأنه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ويملأ الأرض عدلا وقسطا ثم أنه يموت ويدفن في روضة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينكر عن حياته فأنه خالف كتاب الله وأنه كافر۔ کہتے ہیں جی ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تبلیغی جماعت کا کام کرتے ہیں یہ برا کام ہے، تو ان کو کون گانے کا کام کہتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، تم ایک جماعت بناؤ جو گلی گلی جائے گانا گائے، کیونکہ یہ کام تو ہے غلط، وہ گانے والا شروع کرو۔ انا للہ و انا الیہ، بھئی اچھا کام نہیں کرتے ہو تو کرنے والوں کو تو برا نہ کہو۔ تمہیں اگر اللہ نے محروم کیا ہے تبلیغ سے، دین سے، دعوت سے، تو جو کر رہے ہیں ان کے لیے کم از کم دعا کرو، دعا نہیں کرتے ہو تو بخشو ان کو۔ محمد مکی ولد ہدایت اللہ جو ہے وہ میں نہیں ہوں، آج کل مکی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، میرا نام محمد مکی تو ضرور ہے لیکن میرے والد کا نام خیر محمد ہے، ہدایت اللہ نہیں۔ اللہ کے نبی مشکل کشا ہیں، اولیاء اللہ دستگیر ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے پکا کافر ہے، مشرک ہے، سیدھا۔ نبی علیہ السلام کی قمیص میں شفا تھی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہمارا جو چیز قرآن میں ثابت ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں شفا دیتا، وہ نہیں کہتے شفا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ ابرئ الاکمہ والابرص بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پی گئے ہو بِإِذْنِ اللَّهِ۔ خدا کا خوف کرو۔ گنج بخش ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے گنج بخش ہے؟ ہوا کو قابو کیا ہوا تھا سلیمان نے، گنج بخش نے تو نہیں کیا تھا، وہ معجزہ تھا حضرت سلیمان کا، اللہ نے نبی کو معجزہ دیا تھا، ان کے ابا داؤد کو بھی نہیں دیا تھا۔ نبی داتا ہیں، کوئی داتا نہیں۔ حضرت جبریل اولاد دیتے ہیں، بالکل اولاد نہیں دیتے۔ کون کہتا ہے؟ وہ جو بھی حضرت بی بی مریم کے پاس ہے، جبریل نے اولاد دی۔ قال انما انا رسول ربک، تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، یہ نہیں کہ میں اولاد دے رہا ہوں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے قرآن کو نہ بدلو، بلا وجہ جہنم نہ اختیار کرو۔ طواف کے بعد بچہ میرا رو رہا تھا، میں نے بھول ہوئی مکان تک بچے کو چھوڑنے گیا، صفا مروہ میں نے بعد میں کی، یعنی ایک آدمی نے عمرے میں طواف کر دیا، بچہ رونے لگ گیا،
تو وہ بچے کو چھوڑنے کے لیے گھر چلا گیا، اس کو چھوڑ کے واپس آ کے پھر صفا مروا دوڑا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تم طواف کرنے کے بعد 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد بھی صفا مروا دوڑو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل رعایت۔ غائب کا علم انسان کے ساتھ، جن کے ساتھ، موکل کے ساتھ، غائب کا، میں نے کہا ہے نا آپ انشاءاللہ ان قریب پاگل ہونے والے ہیں۔ ایسا کرو، طائف جاؤ، وہاں ایک ہسپتال ہے، اس میں علاج کراؤ۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں۔ یہ جو علامات ہیں نا آپ کے، معلوم ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے کام لیا، کوئی پرنا شرزہ ہل گیا ہے، تو اس لیے آپ جا کے باقاعدہ وہاں ہسپتال ہے، وہ نفسی ہسپتال ہوتی ہے، بڑے بڑے اسپیشلسٹ وہاں دماغ کے ڈاکٹر ہیں، تو ان سے علاج کرائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ کبھی کبھی آدمی کا معدہ خراب ہو نا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں پیر فقیر بن گیا ہوں۔ معدہ خراب ہو نا جی، رات کو گیس اٹھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے نور حاضر ہو رہا ہے۔ یہ خیال کرو، اپنا علاج کراؤ۔ میں نے رات کو احتلام ہو گیا، میں نے تبدیل کر لی ہے، لیکن دوپہر کو پتہ چلا کہ قمیض میں کوئی تھوڑا سا اس کے اثرات سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو دھو ڈالو بس۔ آدم نے شیطان کی بات مان لیا، نہ مانتا تو تم کہاں سے پیدا ہوتے؟ نہیں، اگر آدم بات نہ مانتے، وہ تو رہتے جنت میں، حضرت کہاں تشریف لے آتے مولوی مکی کو چٹ لکھ کے تنگ کرنے کے لیے؟ تو کوئی حکمت تھی نا، آدم سے غلطی ہوئی تاکہ نیچے اتریں، تم پیدا ہو، تنگ کرو۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت۔ میں نے کراچی سے عمرے کے لیے احرام باندھا، کیونکہ میرے پاس بیلٹ نہیں تھی، تو میں نے وہ جو ازار بند تھا شلوار کا، اسی کو بطور بیلٹ باندھ لیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بیلٹ باندھ دیتے تب بھی جائز، اگر آپ نے ازار بند کو رسی بنا کے بیلٹ بنا کے باندھ لیا تب بھی جائز، کوئی منع نہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، بیچاروں نے چادر تو زندگی میں باندھی نہیں نا، اب وہ احرام باندھے تو گر جائے گا، کیا کریں، رستے مارتے ہیں غریب۔ حالانکہ چادر باندھنا سنت ہے محمد مصطفیٰ، ساری زندگی حضور نے چادر باندھی، ساری زندگی۔ شلوار کا ایک دفعہ پہننا وہ بھی پکا ثابت نہیں ہے۔